السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 65۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 65، آیت نمبر 30۔ آیت نمبر 30۔ مفسرین کے اقوال، مفسرین کے اقوال۔ رکوع نمبر 4، رکوع نمبر 4۔ ناظرین، سامعین، اللہ کے نیک بندو، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم احسان ہوا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے پچھلے حصے میں یعنی کہ حصہ نمبر 64 میں رکوع نمبر 3، سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 3 کا اختتام کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کے تعلق سے بیان کیا اور اپنے ہر چیز کے علم رکھنے کے بارے میں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس کے تعلق سے کافی ہم نے مفسرین کے اقوال پڑھے۔ یہاں سے ہمارے رکوع نمبر 4 کا آغاز ہے، حصہ نمبر 64 میں آیت نمبر 30 ہے، اس کے تعلق سے ہم آغاز کریں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتے ہو جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ اور ہم آپ کی تسبیح اور حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتے ہو جو زمین میں فساد کرے، جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ اور ہم آپ کی تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ خلیفہ کے معنی نائب یعنی کہ مددگار، کفیل بھی کہتے، تو خلیفہ کے معنی ہے نائب کے، مددگار کے، کفیل کے، اور جانشین کے بھی معنی آتے ہیں، جیسے کہ ہم قائم مقام کہہ سکتے ہیں، اس کا بدل کے بھی آتے ہیں۔ تو اللہ اور انسان کے درمیان یہی رشتہ خلافت ہے۔ اللہ اور انسان کے درمیان یہی رشتہ خلافت ہے کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نائب ہے زمین میں۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سارے عالم میں عام کرے۔ تو کیسے کرے؟ اس کو ایک ایک تک پہنچائے۔ تو کیسے پہنچائے؟ اپنی زبان سے بھی پہنچائے، اپنے کردار سے بھی پہنچائے، اپنے عمل سے بھی پہنچائے، اپنی شخصیت سے بھی پہنچائے نا۔ تو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچائے۔ تو ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے، لیکن کچھ لوگوں سے اللہ خلافت چھین لیتے ہیں، وہ اس لیے کہ جب وہ باغی ہو جاتے ہیں۔ اس کے تعلق سے ہم پڑھیں گے۔ تو جان لو کہ اللہ اور انسان کے درمیان یہی رشتہ خلافت ہے، اور خلیفہ کی حیثیت تمام انسانوں کو دی گئی ہے۔ ممکنہ طور پر، جیسے ہم کہتے ہیں پوٹینشلی، اس کی طبیعت میں بھی ممکنہ طور پہ فطری صلاحیت کی بنا پر ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے، لیکن جو اللہ کا باغی ہو جائے اور جو خود حاکمیت کا مدعی ہو گیا، گویا کہ وہ باغی ہو گیا۔ دیکھیے، سنیے، فطری صلاحیت کی بنا پر ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے، یعنی کہ اللہ نے کسی کے فطرت میں کافی بات رکھی ہے، صلاحیت بھی رکھی ہے۔ اب صلاحیت ہے کہ اپنی بات کو بہت ہی اچھی طرح سے پیش کر سکتا ہے۔ جب کسی سے اچھی بات سنی، طبیعت میں مزہ آ گیا، ایمان جم گیا، ایمان بڑھ گیا، ایمان تازہ ہو گیا، ایمان ترقی کر گیا، اب اعمال پہ جم گیا، اب اعمال پہ جم گیا۔ تو جس بات سے تم اعمال پر جم گئے، جس بات سے تمہارا ایمان جوش مارنے لگا، اس بات کو دوسروں تک پہنچاؤ، ایک ایک بات معلوم کرو،
अपनी आखिरत के लिए एक एक बात मालूम करो जिससे ईमान पर जमे रहो, क्योंकि ईमान मेहनत से ही बना रहता है। ईमान की बका, तरक्की और बाकी रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ईमान पे मेहनत करें। उसके लिए ऐसी बातें मालूम की जाए, और ऐसी बातें मालूम करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया कुरान मजीद है। कुरान मजीद की तफसीर को पढ़े। आजकल तो बड़े ही आसानी से तफसीरें मिल जाती है, बयानात की शक्ल में है कि पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, बस कान लगाकर उसे सुने, और जब अच्छा लगा तो उसको दूसरों तक पहुँचाए, शेयर करे अपने दोस्तों को जहाँ तक मुमकिन हो। तो इसके कहते हैं फितरी सलाहियत, कि हम अपनी सलाहियत और फितरत के अंदर जो जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर सिफात रखी है उसका फ़ायदा उठाए और दूसरों तक पहुँचाए, वरना अल्लाह के नज़दीक हमारी पकड़ का बाइस बनेगा। तो इसे कहते हैं अल्लाह का खलीफा, ये सारे काम करने वालों को। लेकिन इसके बरक्स जो अल्लाह का बागी हो जाए, जो अल्लाह का बागी हो जाए और जो खुद हाकिमियत का मुद्दई हो गया, गोया कि वो बागी हो गया। अब मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने खिलाफत दी थी, खलीफा बना के हम इंसानों को तो भेज दिया, हम अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे, अल्लाह के हुक्मों को पूरा कर रहे। कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वक्त के खलीफा है, मिंबर पर आए, तशरीफ़ फरमा होने के लिए गए, मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और कहा कि ऐ लोगो, या अय्युहन्नास, मेरी बात सुनो। तो एक शख्स ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आपकी बात तो सुनेंगे, लेकिन एक बात पूछनी है। तो कहा कि पूछो। आपकी हम हर बात सुनेंगे, आप जो कहना चाहते हैं हम तो सुनेंगे, लेकिन आपसे एक बात पूछनी है कि सबके हिस्से में एक चादर आई, आपके पास 2 चादर नज़र आ रही है, ये कैसे हो गया? आपने 2 चादर कैसे ले ली? वक्त के खलीफा से सवाल हो रहा है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत कर रहे थे, हुकूमत नहीं कर रहे थे, हाकिमियत का मुद्दे नहीं थे, वो खिलाफत के मुद्दे ही थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, बेशक हर एक के हिस्से में एक ही चादर आई है और मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, तो एक चादर तो मैं अपनी तो ले लिया था अपने हिस्से की, और एक अपने बेटे की चादर मांग कर लाया हूँ। इस तरह मैंने अपने कपड़े की ज़रूरत को पूरा किया। फिर लोगों ने कहा ठीक है अमीरुल मोमिनीन, आप अपनी बात पेश कीजिए। तो इस तरह इसको कहते हैं खिलाफत। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि भाई उसके हाथ में कहीं भी अपने हाथ में कुछ इख्तियार मिल जाते, तो क्या होता है कि वो खिलाफत की बजाय हकीमियत करने लगते हैं। जैसे कि मस्जिदों में एक मामला होता है ट्रस्टियों का। अब उनके हाथ में ज़िम्मेदारी दी गई थी कि भाई आप मस्जिद के ट्रस्टी हो, मुतवल्ली हो, अब इस मोहल्ले की मस्जिद के आप मुतवल्ली हो, तो एक काम करो, आप लाइट पंखे तो ठीक है, लाइट पंखे वगैरह दुरुस्त करना, लेटरिन बाथरूम वगैरह हर चीज़ का ध्यान रखना, ये अपनी जगह है। लेकिन असल ज़िम्मेदारी क्या थी कि हम मोहल्ले के एक एक आदमी के पास जाए, उसको मस्जिद तक आने का रास्ते उसके लिए हमवार करे, उसको दावत दे कि भाई आप नमाज के लिए नहीं आते, 5 वक्त नमाज के लिए मस्जिद में सारा इंतज़ाम है, आइए इधर नमाज को आइए, वक्त पर नमाज के लिए आइए। इस तरह दावत देनी है। और जो नमाज का शौक़ नहीं रखता उसको नमाज की तरफ रग़बत दिलाए, ये काम था। लेकिन मस्जिद का ट्रस्टी खलीफा बनने के बजाय हाकिम बन गया। अब हाकिम बनते बनते अब अलग अलग काम करने लगा। कभी मौज़िन साहब को परेशान कर देंगे, कभी इमाम साहब को कहेंगे हम इमाम साहब आज इतनी ही बात करना, इसके आगे बात नहीं करना, बात भी वही करना जो इसकी तबीयत को भाए। बड़े मसले होते हैं। तो ये हो गया बागी, ये हकीमियत का मुद्दा ही बन गया, खिलाफत का मुद्दा ही नहीं है। इसी तरह घर में क्या होता है, जो घर के बड़े होते हैं, आज घरों में जो झगड़े होते हैं, इसकी एक बहुत बड़ी वजह बड़ों से भी शुरू होती है और बच्चों से भी शुरू होती है, छोटों से भी शुरू होती है, किसी बात से इनकार नहीं है। लेकिन कई बड़े क्या होते हैं, हाकिमियत के मुद्दे ही हो जाते हैं। खिलाफत के मुद्दे ही थे तब तक तो लोग उनकी बातों में असर था, लेकिन जब हाकिमियत के मुद्दे हो गए तो बात की तासीर निकल गई। औलाद अब बात मानती नहीं, क्योंकि औलाद जवान हो गई, ज़ोर बाजू पे बात करने लगी, खुद ही सजने लगी और खुद ही संवरने लगी। अब किसकी ज़रूरत नहीं है। अब दुनिया की रग़बत उसके अंदर बढ़ गई, दुनिया की चाहत बढ़ गई, दुनिया की पहचान बढ़ गई, तो ज़ोर बाजू पे बात करने लगी। क्योंकि ये जब खिलाफत का मुद्दा ही नहीं होंगे हाकिम है, हमारे औलाद को हमारी ज़िम्मेदारी में दिया गया, हम उसको जो भी जिस तरह भी परवरिश करेंगे अल्लाह के हुक्मों के हिसाब से करेंगे, इसके ताल्लुक़ से कल अल्लाह हमारी पकड़ करेंगे। तो देखो, आपको कभी ज़िम्मेदार बनाया जाता है तो अपनी ज़िम्मेदारी निभाए। कि स्कूलों में होता है कि मुस्लिम स्कूलों में भी होता है कि प्रिंसिपल अपनी मनमानी करता है, मैनेजमेंट अपनी मनमानी करती है। उनके हाथ में अल्लाह ताला ने खिलाफत दी थी, लेकिन वो हाकिमियत के मुद्दई बन जाते हैं, तो बड़ा मसला होता है। तो अगर कोई हाकिमियत का मुद्दई बन गया तो दोबारा खिलाफत पे आ जाए, तौबा ताइब हो जाए, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है।
کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوں گی کڑی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو جو خود حاکمیت کا مدعی ہو گیا کہ وہ باغی ہو گیا، پھر تو وہ واجب القتل ہو گیا، لیکن دنیا دار الامتحان ہے، اس لیے دنیا میں اللہ مہلت دے دیتا ہے، اس لیے دنیا میں اللہ مہلت دے دیتا ہے کہ دنیا دار الامتحان ہے، امتحان کا گھر ہے۔ یا اللہ نے انسان کے ہاتھ میں کچھ ارادے دے دیے، کچھ اختیار دے دیے کہ اب تجھے آزاد ہے، تجھے اختیار ہے، اب تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، ہم تیرا امتحان لے رہے ہیں، امتحان میں بھی تو کامیاب ہوں گا ناکامیاب ہوں گا، دیکھتے ہیں ہم تیرا امتحان لیں گے کہ ایک طرف مسجد ہے تیری، ایک طرف میں خانہ ہے، یہ تیری نیت پر ہے کہ تجھ کو کہاں پر جانا ہے، لال پری بھی تجھ کو بلائے اور عذاب بھی بلاتی ہے، دیکھنا ہے کہ تیری محبت کس کا ساتھ نبھاتی ہے، شیطان تیرا دوست ہے تو میں خانے کو جا، اللہ سے اگر عشق ہے تجھ کو تو سجدوں میں کھو جا، اللہ والا ہو جا بندے، اللہ والا ہو جا۔ تو جو خود حاکمیت کا مدعی ہو گیا گویا کہ وہ باغی ہو گیا، پھر وہ واجب القتل ہو گیا، لیکن دنیا دار الامتحان ہے، اس لیے دنیا میں اللہ مہلت دے دیتا ہے، فوراً قتل نہیں کرتا، فوراً ختم نہیں کرتا، لیکن پھر حاکمیت کا دعویٰ کرنے والے کو، ایسے باغی کو، ایسے سرکش کو فوراً کم سے کم اتنی سزا تو دی جاتی ہے کہ اب وہ خلافت کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے، کہ جو خلافت کا ثواب اسے ملنے والا تھا وہ نہیں ملتا، کیونکہ وہ خلافت کی بجائے حاکمیت کے چکر میں پڑ گیا، اور حاکمیت کرنے کی وجہ سے اسے عذاب گناہ جو بھی ہے اس کے اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو اصولی بات یہ کہی گئی ہے کہ خلافت کا لفظ جب استعمال ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اختیار بھی ملے گا۔ خلافت کا جب لفظ استعمال ہوا ہے تو حقیقت یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اختیار بھی ملے گا۔ خلیفہ بالکل بے اختیار نہیں ہوتا، جہاں واضح حکم ہے، جہاں صاف صاف حکم ملتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اس کو اقیم الصلاۃ، تو نماز کو قائم کرنے کے، زکوٰۃ کے تعلق سے واضح حکم، صاف صاف حکم مل جاتے ہیں تو خلیفہ اس کو جاری کرتا ہے۔ لیکن جہاں ایسا نہیں ہے کہ کسی حکم کے تعلق سے، کسی کام کے تعلق سے واضح بات نہیں ملتی، تو پھر ایسے وقت میں خلیفہ کیا کرے کہ بھائی قرآن و سنت میں نہیں مل رہا ہے، کچھ نئی بات آ گئی، تو جیسے کہ ایک وقت آیا کہ قرآن عرب سے نکل کے عجم کی طرف گیا، اب عربی لوگ تو اس کو بغیر زیر زبر کے، بغیر نقطوں کے بھی پڑھ رہے تھے، اور ابھی عجمی لوگ اس کو نقطوں کی مدد سے بھی نہیں پڑھ پا رہے، تو ان کے لیے زیر زبر کا انتظام کیا گیا، یہ وقت کے خلیفہ نے کیا۔ تو ایسے میں جہاں واضح صاف صاف حکم ہے اس کو تو قائم کرنا ہے، لیکن جہاں کچھ نہیں ملتا تو وہاں اپنی رائے سے جتنا بہتر سے بہتر سوچ سکتا ہو اپنی رائے قائم کر سکتا ہے۔ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کو کتابی شکل دینا ضروری معلوم ہوا، تو انہوں نے رائے مشورہ کیا اور بہتر سے بہتر سوچ کے حساب سے قرآن کو کتابی شکل دی گئی۔ پھر آگے چل کر ایسا معاملہ ہوا کہ قرآن میں نقطے لگانے پڑے، پھر آگے چل کے معاملہ ہوا کہ نہیں اب قرآن بہت آگے بڑھ گیا ہے، عرب سے نکل کے عجم تک گیا ہے، عرب کے ریگستان کو پار کر گیا ہے، لوگوں کو پڑھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو اس میں زیر زبر کا لایا گیا، پھر رموز و اوقاف لگائے گئے کہ یہاں رکنا ہے، یہاں نہیں رکنا ہے، یہاں رکنا بہتر ہے، یہاں رکنا ناجائز ہے، اس طرح۔ تو ہم ابھی اپنے موضوع پر آتے ہیں کہ خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی اختیار ضرور ملے گا، خلیفہ بے اختیار نہیں ہوتا۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں ایک دوسرے پر جانشین بناتا ہے، وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں ایک دوسرے پر خلیفہ بناتا ہے۔ تو اللہ کسی کو منتخب کر لیتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر کا خلیفہ ہے، خلیفہ تو سب ہے، سب کی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن مخصوص ذمہ داری کسی کو دیتا ہے، اس کی صلاحیت کے حساب سے، اس کے علم کے حساب سے ملتی ہے۔ تو ایک بات سمجھ لیجئے، یہاں تک ہم کو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ خلیفہ مالک نہیں ہوتا بلکہ اصل مالک کا نائب ہوتا ہے، اصل مالک اللہ ہے، تو خلیفہ مالک نہیں ہوتا بلکہ اصل مالک کا یعنی کہ اللہ کا نائب ہوتا ہے۔ اور خلیفہ کے جو بھی اختیارات ہوتے ہیں، جو بھی اس کے ہاتھ میں پاور دی جاتی ہے، وہ اس کے ذاتی نہیں ہوتے، وہ طے نہیں کرتا،
اللہ نے قرآن میں سارے حقوق دے دیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سارے پیغامات پہنچا دیے، تو خلیفہ مالک نہیں ہوتا بلکہ اس کا اصل مالک اللہ کا نائب ہوتا ہے۔ اور خلیفہ کے جو بھی اختیارات ہوتے ہیں، اختیارات جو بھی ہوتے ہیں، پاور جو بھی ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں، جو بھی طاقت اسے ملتی ہے وہ اس کی ذاتی نہیں ہوتی بلکہ مالک کے عطا کردہ ہوتے ہیں، اللہ کے عطا کردہ ہوتے ہیں۔ خلیفہ اپنے منشا کے مطابق کام کرنے کا حق بھی نہیں رکھتا، خلیفہ اپنے منشا کے مطابق کام کرنے کا حق نہیں رکھتا، بلکہ خلیفہ کا کام مالک کی منشا کو پورا کرنا ہے، اللہ کی منشا کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ خود اپنے آپ کو مالک سمجھ بیٹھے اور تفویض کردہ اختیارات، جو اختیارات اللہ تعالیٰ نے طے کیے، اس کے سپرد کیے، اس کے اختیار میں دیے، اس کو من مانی طریقے سے استعمال کرنے لگے، تو یہ اصل مالک کے سوا کسی اور کے مالک کو تسلیم کر کے اس کی منشا کی پیروی اور اس کے احکام کی تعمیل کرنے لگے، تو یہ سب غداری اور بغاوت کے کام مانے جائیں گے، یہ سب غداری اور بغاوت کے افعال ہوں گے، کام ہوں گے۔ خلیفہ کی حیثیت تمام انسانوں کو دی گئی ہے، ممکنہ طور پر ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور خلافت اسی کی مانی جائیں گی کہ ہم آج زمین پر ہے تو ہم خلافت مانتے ہیں نہیں مانتے، یہ کیسے، یہ تو ہمارے دلوں کی نیتوں میں ہے۔ تو خلافت کا اہل صرف وہی شخص ہے، اسی کو خلافت کا اہل مانا جائے گا جو اللہ کو حاکم مطلق مانے کہ صرف اور صرف اللہ ہی حاکم ہے۔ خلیفہ صرف وہی شخص ہوگا جو اللہ کو اپنا حاکم مطلق مانے، وہی اللہ کا خلیفہ ہو گیا، اور جو اللہ سے باغی ہو گیا وہ اللہ کا نائب یعنی کہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ تو ابھی خلیفہ ہونے کے تعلق سے ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنی ہوں گی، ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن مرتبہ جتنا بڑا ہوتا ہے ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ خلیفہ کا مقرر کرنا واجب ہے، خلیفہ کا مقرر کرنا واجب ہے تاکہ وہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کرے، ان کے جھگڑے چکائے، ان کے جھگڑوں کو صاف کرے اور مظلوم کا بدلہ ظالم سے لے، حدیں قائم کرے، برائی کے مرتکب لوگوں کو ڈانٹے ڈپٹے وغیرہ بڑے بڑے کام جو بغیر امام کے انجام نہیں پا سکتے، چونکہ یہ کام واجب ہے اور بغیر امام کے پورے نہیں ہو سکتے، اور جس چیز کے بغیر واجب پورا نہ ہو وہ بھی واجب ہو جاتی ہے، بس خلیفہ کا مقرر کرنا واجب ثابت ہوا۔ بہترین نقطہ ہے اور اس کو بہت ہی غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے، دوبارہ پڑھیں گے کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ خلیفہ کا مقرر کرنا واجب ہے تاکہ وہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کرے، ان کے جھگڑے چکائے، مظلوم کا بدلہ ظالم سے لے، حدیں قائم کرے، برائیوں کے مرتکب لوگوں کی ڈانٹے ڈپٹے وغیرہ بڑے بڑے کام جو بغیر امام کے انجام نہیں پا سکتے، چونکہ یہ کام واجب ہے اور بغیر امام کے پورے نہیں ہو سکتے، اور جس چیز کے بغیر واجب پورا نہ ہو وہ بھی واجب ہو جاتی ہے، بس خلیفہ کا مقرر کرنا واجب ثابت ہوا۔ تو دیکھو ناظرین، اس سے کافی باتیں ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اپنے جو مسائل تو آئیں گے، اختلافات آئیں گے، تو اس کو دارالقضاء اور اپنے اماموں کے پاس لے جائے۔ دارالقضاء میں قاضی ہوتے ہیں، دارالقضاء کا کافی جگہ انتظام ہے، نہیں ہے تو کرائے، امام کسی صحیح عالم کو، عالم دین کو، مفتی صاحب کو دارالقضاء کا قاضی بنائے، اور پھر وہ اپنے مسائل کا، اپنے اختلافات کا، کسی پہ ظلم ہو جائے تو وہاں فیصلہ کرائے، کہ ایک ایک فیصلے پہ عمل کرائے، کہ ایسا معاملہ ہو جائے کہ قاضی صاحد جب بازار سے گزرے تو سارے لوگ ہوشیار ہو جائے کہ قاضی صاحب آئے، جیسے پولیس والوں کے آنے کے وقت سارے لوگ ہوشیار ہو جاتے ہیں، جو بد خلقی کر رہا ہے وہ بھی سیدھا ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو ایسا احترام قاضی صاحب کا ہو جائے۔ جو اختیارات اللہ تعالیٰ کے وقت، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خلافت کو، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو خلافت دی کا حکم دیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، تو ایک ایک چیز پہ عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ ہم کو آگے بڑھائے گا۔
کہ ہم سوچتے ہیں کہ بہت دور کا معاملہ ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے. نہیں، مشکل ہے، بے شک مشکل ہے، لیکن ایک ایک کر کے عمل کریں گے تو زندگی میں وہ چیز آتی جائیں گی. اور دیکھا دیکھی میں ہمارے دوسرے علاقوں میں بھی یہ معاملہ آ سکتا ہے. اگر کام اچھے سے ہو جائے تو انشاءاللہ ضرور زکوٰۃ کا سسٹم ہے یہ سارے خلافت کے حساب سے کرے، یا تو کم از کم جیسے زکوٰۃ کے تعلق سے پہلے بھی بیان کیا اور انشاءاللہ آگے بھی بیان کریں گے کہ اپنے محلے میں زکوٰۃ کا ایک ایسا سسٹم بنائے کہ سارے لوگوں کی زکوٰۃ ایک جگہ جمع ہو جائے. پھر یا تو پھر کم از کم زکوٰۃ دینے والا اپنے پہلے محلے میں جو اپنے پڑوسی ہے یا اپنے پہلے تو اپنے رشتہ داروں کو دے. جو زکوٰۃ کے اسٹیپ آتے ہیں 1 2 3 4 8 اسٹیپ ہے، تو سب سے پہلے جو حق ہے اس کا دے، پھر دوسرے کا دے. جہاں تک ممکن ہو کرے کہ کسی کے پاس نہیں بچتی تو وہ نہ کرے، جس کے پاس بچ جاتی ہے تو ایک کے بعد دوسرے کے پاس جائے. اس طرح پہلے محلے کے ضروریات کو پورا کرے، پھر باہر کے علاقے میں جائے. تو آگے بڑھتے ہیں. فرشتوں نے جو اعتراض کیا تھا نا، کیا فرشتوں نے پوچھا تھا کہ اے اللہ، کیا تم ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہو جو زمین میں جا کے فساد کریں گی، خون ریزی کریں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرشتوں کا اعتراض نہ تھا، فرشتوں کا اس پر اعتراض نہ تھا، بلکہ استفہام یعنی کہ سمجھنے کی خواہش کر رہے تھے فرشتے کہ فرشتوں کی کیا مجال کہ اللہ کی کسی تجویز پر وہ اعتراض کرے. تو فرشتوں کا اعتراض نہیں تھا، اس بات کو سمجھ لے. بس وہ استفہام کرنا چاہتے تھے، یعنی کہ سمجھنا چاہتے تھے اللہ نے یہ جو ارادہ کیا ہے اس کی خواہش کو سمجھنا چاہتے تھے. فرشتے خلیفہ کے لفظ سے یہ تو سمجھ گئے تھے کہ اس زیر تجویز مخلوق کو زمین میں کچھ اختیارات سپرد کیے جانے والے ہیں. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا فیصلہ تو کر دیا، تو زمین میں اپنا خلیفہ بھی بنایا، تو خلیفہ کے لفظ سے سمجھ گئے کہ اگر یہ خلیفہ بنے گا تو اس کو کچھ پاور تو ملے گی. مگر یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ سلطنت کائنات کہ اس نظام میں کسی با اختیار مخلوق کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ تو حاکم ہے، اللہ بادشاہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حاکم ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے بادشاہ ہوتے ہوئے کسی اور مخلوق کو اختیارات کیسے ملیں گے؟ اور اگر کسی کی طرف کچھ ذرا سے بھی اختیارات دے دیے جائے، منتقل کر دیے جائے، تو سلطنت کے جس حصے میں بھی ایسا کیا جائے گا وہاں کا انتظام خرابی سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اسی بات کو فرشتے سمجھنا چاہتے تھے. تو فرشتوں کے اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ سمجھنے کی خواہش کر رہے تھے کہ فرشتے جان گئے تھے کہ یہ جو مخلوق اللہ تعالیٰ زمین کے لیے بنا ان کو کچھ اختیار ملے گا. لیکن مگر یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی نظام کا بنانے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے کسی اور مخلوق کو اختیارات کیسے دیے جا رہے ہیں؟ اور اگر کسی کو اس طرح اختیار دیے جائے تو وہ سلطنت کے جس حصے میں بھی ایسا کیا جائے گا وہاں کا انتظام میں خرابی وہاں کا نظام جو ہے خرابی سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اس بات کو فرشتے سمجھنا چاہتے تھے. فرشتوں کے سمجھنے کی خواہش کی 2 وجہ بتائی گئی ہے. فرشتوں کے اس استفہام سوال پوچھنے کی کہ 2 خواہش بتائی گئی کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ نے جنوں کو دنیا میں آباد کیا تھا اور اللہ نے جنوں کو بھی کچھ اختیار دیا تھا، لیکن جنوں نے فساد مچایا، خون ریزی کی، تو اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیج کر جنات کی پٹائی کی، انہیں جنگلات سمندری علاقوں کی طرف بھیج دیا، اور انہی پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے سمجھا کہ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بعد انسان کو زمین پر بھیجا ہے تو زمین پر جا کر انسان بھی فساد مچائے گا. یہ ایک وجہ تھی فرشتوں کے اعتراض کی کہ انسان بھی فساد مچا سکتے ہیں. دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ ایک اصولی بات ہے، یہ کہی گئی کہ خلافت کا لفظ جب استعمال ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اختیار بھی ملے گا. خلیفہ بالکل بھی اختیار تو نہیں ہوتا، جہاں واضح حکم ہے کہ یہ خلیفہ ہے تو کوئی نہ کوئی اختیار بھی ہوگا. تو یہ اختیار جاری کرنا اختیار ملے گا. اس بات کا اختیار کیسے جاری ہوگا اس کے تعلق سے فرشتے پوچھنا چاہتے تھے. تو فرشتوں کی شان میں قرآن فرماتا ہے کہ جس بات کے دریافت کرنے کی انہیں اجازت نہ ہو اس میں وہ لب نہیں ہلاتے. اب ہم فرشتوں کے تعلق سے کچھ پڑھیں گے کہ فرشتوں کی شان میں قرآن فرماتا ہے جس بات کے دریافت کرنے کی انہیں اجازت نہ ہو اس میں فرشتے لب نہیں ہلاتے. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ فرشتوں کی طبیعت حسد سے پاک ہے. فرشتے اللہ کی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. جو حکم ملتا ہے
ہے بجا لاتے ہیں، کیونکہ فرشتے کے اندر نافرمانی کا جذبہ اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے، مادہ ہی نہیں رکھا ہے. انسان کے اندر ہے، نافرمان بھی ہے، فرما برداری بھی ہے، اس کا امتحان ہوتا ہے. آزاد ارادہ دیا گیا ہے کہ جو چاہے کرو، لیکن فرشتوں کو ایسا آزاد ارادہ نہیں دیا گیا ہے. اس لیے اصل امتحان جو ہے انسان کا ہے، فرشتوں کا نہیں. تو فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ملتا ہے بجا لاتے ہیں. بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ دن کے فرشتے صبح صادق کے وقت آتے ہیں اور عصر کے بعد چلے جاتے ہیں، اور اس وقت رات کے فرشتے آتے ہیں اور وہ پھر صبح کو جاتے ہیں. آنے والے جب آتے ہیں اس وقت اور جب جاتے ہیں صبح کی اور عصر کی نمازوں میں لوگوں کو پاتے ہیں. تو آنے والے جب آتے ہیں جاتے ہیں تو صبح کی نماز میں اور عصر کی نماز میں لوگوں کو پاتے ہیں، اور اللہ کے دربار میں پروردگار کے سوال میں دونوں جماعتیں یہی کہتے ہیں کہ گئے تو نماز میں انہیں پایا اور آئے تو بھی ہم نے نماز میں انہیں پایا. اللہ کا یہ کہنا کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے، وہ مصلحت الہی جسے اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے، ان فرشتوں کو اسی چیز کے لیے دیکھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے. جو عصر میں اور فجر میں جو فرشتے آتے ہیں ان کو یہی چیز دیکھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق دیکھی تو کہا کہ ناممکن ہے کوئی مخلوق ہم سے زیادہ بزرگ، معزز، شریف اور عالم ہو. بزرگ کے معنی ہم سمجھتے بوڑھے آدمی کو کہتے ہیں، ایک میننگ میں ہوتا ہے، لیکن اس کی اصل میننگ ہوتی ہے معزز، شریف اور عالم ہو کہ اللہ تعالیٰ بزرگی والے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے نا، تو اللہ معزز، شریف. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق دیکھی تو کہا کہ ناممکن ہے کہ کوئی مخلوق ہم سے زیادہ بزرگ، معزز ہوں گی، شریف ہوں گی اور عالم ہو. تو ان پر یہ امتحان الہی آیا اور کوئی مخلوق امتحان الہی سے نہیں چھوٹی. زمین اور آسمان کا بھی امتحان ہوا تھا اور دونوں نے سر جھکا کر اللہ کی طرف سر جھکایا اور اللہ کی آزمائش پر کھڑے اترے، یعنی کہ اللہ کی اطاعت کے لیے سر کو جھکا لیا. تو کوئی مخلوق امتحان سے نہیں چھوٹی، اور ہم انسان دنیا میں امتحان کے لیے ہی آئے ہیں، اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں کامیاب فرمائے. اور کامیابی کا بہترین ذریعہ قرآن مجید ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے. دونوں ایک دوسرے کی عکاسی کرتے ہیں، تو اسے جانے، انہیں پڑھے، ان کا مطالعہ کرے اور دوسروں تک پہنچائے. ملک یعنی کہ فرشتے کو ملک بھی کہتے ہیں. تو ملک کے اصل معنی عربی میں ہے پیامبر کے ہے، یعنی کہ اس کا لفظی ترجمہ فرستادہ، بھیجا ہوا بھی کہتے ہیں. تو ملک کے عربی معنی پیامبر کے ہے، اس کا لفظی ترجمہ بھیجا ہوا یا فرشتہ ہے، فرشتہ بھی کہہ سکتے ہو. یہ محض مجرد یعنی کہ اکیلی قوتیں نہیں ہے جو تشخص نہ رکھتی ہو، بلکہ یہ شخصیت رکھنے والی ہستیاں ہے جن سے اللہ اپنی اس عظیم الشان سلطنت کی تدبیر و انتظام میں کام لیتا ہے. یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ سلطنت الہی کے اہلکار ہے، خدمت گار ہے، جو اللہ کے احکام کو نافذ کرتے ہیں. جاہل لوگ انہیں غلطی سے خدائی میں حصے دار سمجھ بیٹھتے ہیں، اور بعض نے خدا کا رشتہ دار بھی سمجھا، ان کو معبود سمجھ کر ان کی پرستش شروع کر دی. جیسے کہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، اور ان کو ایسا لگتا تھا کہ اگر ہم ان کی عبادت کریں گے تو یہ ہماری سفارش کریں گے اور ہمارا بیڑا پار ہوگا. فی الحال ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، آگے موضوع ہے انشاءاللہ، اس کے تعلق سے پڑھیں گے. تو زمین پر انسان ہے، تو اب انسان کا کام یہ ہے کہ جو اللہ ہدایت کی طرف سے جو اللہ کی طرف سے ہدایت آ رہی ہے اس پر بغیر چو چرا کے عمل کرے. لیکن جہاں کوئی واضح ہدایت نہیں ہے تو وہاں غور و فکر کر کے جو بات روح دین سے زیادہ مطابقت رکھتی ہو اس کے مطابق فیصلہ کرے. اسی کا نام اجتہاد ہے. جیسا کہ ہم نے فرمایا، ابھی پڑھے تھے ہم نے کہ جب قرآن کے تعلق سے کتابی شکل دینے گیا ہے تو اجتہاد کیا گیا وقت کے خلیفہ نے. پھر زیر زبر کی نوبت آئی تو اجتہاد کیا گیا. تو اجتہاد کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھے اور ابھی بھی پڑھے. اب آگے بڑھتے ہیں. فرشتوں کا یہ مدعا نہیں تھا، فرشتوں کا یہ دعویٰ نہیں تھا کہ ہمیں خلافت دی جائے، کہ ہم اس کے مستحق ہیں، خلافت ہمیں دی جائے، بلکہ فرشتوں کا مطلب یہ تھا کہ حضور کے فرامین یعنی شاہی احکام
فرمان کی جمع فرامین ہوتے، شاہی احکام کی تعلیم ہو رہی ہے، اللہ کے احکام بجا لانے میں ہم پوری طرح سرگرم ہیں، ہم اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تقدیس بھی ہم کر رہے ہیں، تو اب کس چیز کی کمی ہے کہ اس کے لیے خلیفہ کی ضرورت ہو؟ فرشتے اس کی مصلحت نہیں سمجھ پا رہے تھے، نہیں سمجھ سکے، اس لیے فرشتوں نے سوال کیا۔ وہ کسی خلافت کے دعوے دار نہیں تھے کہ ہمیں خلافت دی جائے۔ فرشتوں نے اللہ سے جو کہا کہ آپ کی حمد و ثنا اور تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں، پھر نئی مخلوق کی کیا ضرورت ہے، کسی اور مخلوق کی کیا ضرورت ہے؟ تو جیسا کہ تسبیح بیان کرنا، پہلے تسبیح کی میننگ تسبیح بیان کرنا، یعنی اللہ میں تسبیح بیان کرنا، یعنی کہ اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اللہ پاک ہے، اللہ تمام غلطیوں سے پاک ہے، تمام نقائص سے پاک ہے، یہ ہے تسبیح، یہ تسبیح کی میننگ ہے۔ آگے تقدیس، نسبح و نقدس جو کہا ہے، تو آگے ہے تقدیس۔ تقدیس کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کو تقدیس کہتے ہیں، جو بڑائی بیان کرے، اللہ اکبر، سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یہ اللہ کی تقدیس ہے۔ تو تسبیح اور تقدیس کی معنی سمجھ میں آئے تو تقدیس کہ اللہ سب سے بڑا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا وہو بکل شیء علیم وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیس ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ کون سا کلام افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے، حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے کہ کون سا کلام افضل ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، وہ جسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ آپ کی حمد و ثنا، تسبیح اور تقدیس کو تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے، یعنی فرشتے اپنی جن خدمات کا ذکر کر رہے کہ وہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ کا مطلوب ہے۔ اس لیے زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا جس کی طرف کچھ اختیارات بھی اللہ نے دیے، کچھ اختیارات، کچھ طاقت اللہ نے مہیا کی۔ تو الحمدللہ اسی مضمون کی حکمت کیا ہے ہم آگے جا کے بھی پڑھیں گے حصہ نمبر 66 میں۔ تو ہمارا یہ آیت نمبر 30 کا موضوع یہاں آ کے کم و بیش مفسرین کے اقوال جو پڑھنے تھے اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی حاکمیت قبول کرنے والا بنایا، یہاں اللہ تعالیٰ کی خلافت کا جو ہم پہ ذمہ داری اللہ نے دی ہے، جو حقوق دیے، ان سب کو پورا کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری مدد فرمائے، قدم قدم پر نصرت فرمائے، اور ہم اللہ کے پیغام کو اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی زبان سے جہاں تک ممکن ہو پھیلانے کا عزم مصمم کرے، اور اس کو اللہ پورا فرمائے، اپنے قدرت فضل و کرم سے پورا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔